بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الفصل الثانی فی تعریف المسند الیہ بالعلمیہ۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو جواہر البلاغہ میں تھی۔ جواہر البلاغہ میں باب سوم احوال مسند الیہ میں ہے کہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ مسند الیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے اور معرفہ کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں کہ ضمیر کی شکل میں لایا جاتا ہے، اس کے کیا نکات ہیں، ان کو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ فصل ثانی اس بیان میں ہے کہ مسند الیہ کو علم کی شکل میں لاتے ہیں۔ اچھا، مسند الیہ کو علم کی شکل میں وہاں پر لایا جاتا ہے کہ جہاں پر کوئی اور طریقہ نہ ہو، مثلا ضمیر وغیرہ کی صورت میں نہیں لا سکتے تو وہاں پر آپ علم کی شکل میں لاتے ہیں۔ خوب اس کے بھی نکات ہیں کہ انشاءاللہ عبارت میں چلتے ہیں اور ان نکات کو عرض کرتے ہیں۔ الفصل الثانی فی تعریف المسند الیہ بالعلمیہ۔ مسند الیہ کی تعریف علمیت کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے۔ یعطا بالمسند الیہ علما، کہ علم سے یہاں پر عام معنی مراد ہے۔ مسند الیہ کو علم کی شکل میں لایا جاتا ہے اذا تعین طریقا، یعنی جب کوئی اور طریقہ نہ ہو، یہی طریقہ متعین ہو۔ کیوں لاتے ہیں؟ لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ فِي ذہن سامع، تاکہ اس کے معنی کو سامع کے ذہن میں آپ حاضر کریں۔ كَقَوْلِهِ تعالی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اچھا، یہاں پر ایک ادبی نکتہ بھی سن لیں۔ مضارع پر اگر ماضی والا لفظ لایا جائے تو ماضی استمرار کا معنی بن جائے گا۔ اب وہ ماضی والا لفظ ضروری نہیں ہے کہ فقط لفظ کانا ہو، مثلا از بھی ماضی والا لفظ ہے تو یہاں پر ماضی استمراری والا ترجمہ کریں گے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواروں کو بنا رہے تھے، ایسے ترجمہ۔ خوب یہاں پر ابراہیم اور اسماعیل کو علم کی شکل میں لایا گیا ہے تاکہ یہ معنی آپ کے ذہن میں حاضر کیا جائے کہ بیت اللہ کی دیواروں کو ابراہیم اور اسماعیل بلند کر رہے تھے۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ طَرِيقًا، اور اگر علمیت والا طریقہ ہی متعین نہ ہو بلکہ اور طریقہ بھی ہو لیکن پھر بھی آپ علم لے کر آئیں تو فَلِأَغْرَاضٍ أُخْرَى، تو پھر وہاں پر دوسری اغراض ہیں۔ منہا، مثلا ان اغراض میں سے ایک غرض ہے المدح فی الاسماء التي تشعر بذلك، مثلا کبھی کبھار نام ایسا ہے کہ جو اس کی مدح و ثنا کی طرف اشعار رکھتا ہے، مثلا جیسے زین العابدین۔ خوب نام بھی ہے، علم بھی ہے کہ علم عرض کیا کہ عام معنی میں مراد ہے، یہاں پر لقب وغیرہ ان سب چیزوں کو شامل ہے۔ تو اب زین العابدین یہ علم خوب دیکھے ایک معنی مدح کو بھی، اچھے معنی کو بھی کیا کر رہا ہے؟ بیان کر رہا ہے۔ تو اس معنی کی طرف اشعار کے لیے آپ کہتے ہیں جاء زین العابدین، خوب نام لے کر آئے، اس معنی کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ کتاب والا مثال دیتا ہے نہ وہ جاء نصرن، یا وحضر صلاح الدین، یا ہم نے مثال دی جاء زین العابدین۔ دو، الذم والاہانۃ فی الاسماء کہ التی تشعر بذلک، بعض اسماء مذمت وغیرہ کا اشعار دیتے ہیں، ہلکا سا اشارہ ہوتا ہے ادھر۔
تو اس کی طرف اشعار کرنے کے لیے اسی کا نام ذکر کرتے ہیں. مثلا آپ کہیں قالہ ابو جہل، کہ عرض کیا کہ علم عام معنی میں ہے، لقب کنیت سب کو شامل ہے. یا کتاب والا مثال دے رہا ہے جاء صخرن، وہ صخر ویسے تو پتھر کو کہتے ہیں، حالانکہ کہ پتھر دل ہے، بیکار قسم کا آدمی ہے، اس معنی کی طرف بھی اشارہ رکھتا ہے. یا ذہب تعبت شرن، تعبت شرن گیا، کہ ایک بندے کا نام. اچھا، اس کے بارے میں منتہی العرب میں اس کی وجہ تسمیہ میں 2 بیان ذکر کیے. ایک بیان یہ ہے کہ ایک بندہ تھا کہ جس کا نام تھا ثابت. اب یہ ثابت بیچارہ ہر روز شکار کر کے آتا، گھر میں رکھتا، تھوڑا سا باہر کام سے جاتا تو اس کی بہن وہ شکار کھا جاتی. تو ایک دن اس نے کیا کیا کہ سانپ لے کر آیا اور چھپا کر وہیں پہ رکھا، ایسے محسوس ہو کہ یہ کوئی مچھلی وغیرہ لایا ہے. تو اس کی بہن کی تو عادت تھی، تو جیسے ہی جا کر اس نے شکار کو اٹھایا تو وہ سانپ تھا، اس نے اس کو ڈس لیا. تو اس کی بہن نے اپنے باپ کو کہا ثابت کے بارے میں کہ تعبت شرن، تعبت شرن یعنی وہ اپنے بغل میں شر لے کر آیا تھا. درست ہے، ایک وجہ تسمیہ یہ بھی ہے اور ایک آدھ اور بھی ہے. التفاعل، التفاعل یعنی نیک شگون. مثلا آپ کہتے ہیں سعد فی دارک، خوب نیک شگون کے لیے. یا ہمارے سندھی میں کہتے ہیں بھلو سوڑ، بھلے سوڑ جلائے، نیک شگون. التشاؤم بد شگون کے لیے بھی. حرب فی البلد، کہ جنگ واقعا ایک امر نحس ہے، اس کا نام بھی حرب ہے. حرب فی البلد. التبرک، کبھی کبھار کیا ہے کہ ایک نام سے آپ تبرک لینا چاہتے ہیں، اللہ اکرمنی. مثلا کوئی بندہ کہتا ہے حل اکرمک اللہ، تو آپ یہاں پر علم کے بغیر بھی لا سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اللہ اکرمنی. یا مثلا کوئی بندہ آ کر کہے کہ بے من اہتدیت، کس کے ذریعے سے ہدایت پائی، تو جواب میں کہیں بے علی اہتدیت و بے علی اقتدیت. خوب یہاں پر کیا ہے، تکرار کر رہے ہیں کہ اس نام سے مزہ لے رہے ہیں، تبرک کے لیے، تبرک کے لیے، مزے والا بعد میں ہے. التلذذ، کبھی کبھار کیا ہے کہ ایک نام سے آپ تلذذ لیتے ہیں، کقول علی بن الحسین زین العابدین علیہم السلام، کہ یہاں پر دیکھیں بار بار امام حسین علیہ السلام کا نام لیتے ہیں. لا غرو، یعنی اس میں کوئی تعجب نہیں ہے. لا غرو ان قتل الحسین، اگر سید الشہداء کو، اگر حسین سید الشہداء یعنی حسین ابن علی کو اگر قتل کر دیا گیا تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. وَشَيْخُهُ قَدْ كَانَ خَيْرًا مِّنْ حُسَيْنٍ وَأَكْرَمًا، کہ یہ جملہ حالیہ ہے، قَدْ كَانَ خَيْرًا مِّنْ حُسَيْنٍ وَأَكْرَمًا، یہ شیخُهُ کے لیے حال ہے. وَشَيْخُهُ قَدْ كَانَ خَيْرًا مِّنْ حُسَيْنٍ وَأَكْرَمًا، یعنی اس کے والد بزرگوار جو امام حسین سے کیا تھے، بہتر تھے، اس سے زیادہ عظمت والے تھے، ان کو بھی قتل کر دیا گیا. اگر حسین کو مار دیا گیا تو اس میں کیا تعجب ہے. فلا تفرحوا یا اہل کوفہ، یا ہے اہل کوفان، دونوں ہے، اہل کوفان بھی یعنی وہی اہل کوفہ. فلا تفرحوا یا اہل کوفان بالذی اصیب حسین کان ذلک اعظما، پس اے اہل کوفہ تم لوگ خوش نہ ہو اس مصیبت پر کہ جو حسین ابن علی پر آئی ہے، کہ کان ذلک اعظما، کہ یہ بالاصیبہ بالذی اصیبہ، یہ یہاں پر دیکھیں کان ذلک اعظما اسی سے حال ہے، یعنی یہ خوش ہونا خود بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، خود بھی ایک بہت بڑی بات ہے. قتیل، کہ یہ بدل ہے حسین سے. بشت النہر نفسی فداؤہ جزاء الذی ارداہ نار جہنم، کہ وہ حسین کہ جس کو شت فرات پر قتل کیا گیا، نفسی فداؤہ، میری جان اس پر قربان، جزاء الذی ارداہ،
کہ جس نے اس کو قتل کیا اس کی جزا کیا ہے؟ نار و جہنما۔ یہاں پر حسین حسین بار بار تکرار ہو رہا ہے، درست ہے، یہ تلذذ کے لیے کہ نام لینے سے ہی خود لذت لے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ الکنایۃ عن معنی کہ یصلح العلم لذلک المعنی بحسب معناہ الاصلی قبل العلمیہ، کبھی کبھار آپ علم لے کر آتے ہیں کہ اس علم کو کنایا قرار دیتے ہیں۔ کس کے لیے کنایا قرار دیتے ہیں؟ اس معنی کے لیے جو اس کا اصلی معنی تھا، علم سے پہلے اس کا ایک اور معنی تھا، اس معنی سے کنایا قرار دیتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں ابو لہب فعل کذا، کہ یہ کیا ہے؟ کنایۃ عن کونہ جہنمیا، لہب وہ جہنم کی آتش ہے دیگے، لأن اللہب الحقیقیہ ہوا لہب جہنم فیصح ان یلاحظ فی ذالک، تو بس اس معنی کا یہاں پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ خوب، الفصل الثالث فی تعریف المسند الیہ بالاشارہ، اشارے کے ذریعے سے مسند الیہ کو لایا جائے۔ یعطا بالمسند الیہ اسم اشارت، درست ہے، یا اسم اشارت، مسند الیہ کو لایا جاتا ہے اسم اشارہ کی شکل میں، اسم اشارت بلے، اذا تعین طریقا لاحضار المشار الیہ فی ذہن السامع، جب متعین ہو کہ وہاں پر فقط آپ اسم اشارہ لا سکتے ہیں۔ دیکھیں اس میں اشارہ وہاں پر لاتے ہیں جہاں پر ایک محسوس شے کو اس کے سامنے سے مثلا پیش کرنا چاہتے ہیں، وہیں پر اس میں اشارہ آتا ہے۔ اب چاہتے ہیں مشار الیہ کو ذہن سامع میں حاضر کرے، بِأَن یکون حاضرا محسوسا، وہ چیز بالکل سامنے پڑی ہے اور اس کی طرف اشارہ کر کے آپ بات کرتے ہیں۔ ولا يعرف المتکلم او السامع اسمہ الخاص، نام پتہ نہیں، اس کا نام نہیں آتا، این یہ جیسے ہمارے ظاہرین اکثر آتے ہیں نا، ان کو مثلا یہاں پر فارسی نہیں آتی تو سامنے والے سے جو چیز خریدتے ہیں، اگر این چندے اللہ چندے یاد کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں این، تو یہ مورد ہے اس میں اشارہ کا۔ ولا معین آخر، اور کوئی اور چیز بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے معین کیا جائے، اب اس میں اشارہ کے ذریعے سے آپ یہ کام چلاتے ہیں۔ مثلا کقول کا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ اتبیع لی ھذا، یہ چیز مجھے بیچو گے، ایسے مشیرا الی شیء کہ لا تعرف له اسما ولا وصفا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا نام کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے، خوب اشارہ کر کے آپ اس کو یہ بات بتاتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ طَرِيقًا لِذَلِكَ، اگر یہی طریق متعین نہ ہو، یعنی اس میں اشارہ کے بغیر بھی آپ لا سکتے تھے، وہاں پر بھی اگر اس میں اشارہ کو ذکر کرتے ہیں تو فیکونا یا فیکونو لأغراض اخرى، بھلے فیکونا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر فیکونو بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں، منہا کہ ان اغراض میں سے مثلا بیان حال ہی فی القرب، خوب قربت کے اعتبار سے اس کی حالت کو بیان کرتے ہیں، ھذہ بضاعتنا، خوب یہ ہماری پونجی ہے، اس کی قربت کو بیان کرنے کے لیے، یا متوسط ذاک ولدن، درمیانی کیفیت میں، او فی البعد، یا دوری کے اعتبار سے ذالک یوم الوعید، درست آگا۔ تعظیم و درجت ہی بالقرب، خوب قربت کے اعتبار سے مثلا اس کے درجے کی عظمت کو بیان کرنا، مثال جیسے دیتا ہوں ابھی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ دیکھے قربت کے اعتبار سے اس کے عظمت کو، درجے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن ہے جو ہدایت کرتا ہے ایک مضبوط راستے کی طرف، کہ آپ بھی اس قسم کی تعبیرات استعمال کرتے ہیں، یہ ہے دیکھو، ٹھیک ہے، اس قربت کو اور مقام کو بیان کرنے کے لیے۔ اور تعظیم و درجت ہی بالبعد، یا کبھی کبھار اس کے درجے کو مثلا عظیم بیان کرنا چاہتے ہیں، یعنی عظمت کو بیان کرتے ہیں لیکن مثلا دور کر کے آپ اشارہ کرتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب، یہ دیکھیں اس کی عظمت کو بیان کرتے ہیں آپ۔ یہ عجیب ہے، یہاں زیادہ قربت کے ذریعے سے بھی عظمت کو بیان کر سکتے ہیں، دوری کے اعتبار سے بھی بیان کر سکتے ہیں، وہ کلام کا سیاق بتائے گا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔
خوب پس قرب اور بعد دونوں کے ذریعے سے عظمت کو بیان کیا جاتا ہے. مثلا وہاں پر ہوگا نا ان ھذا القرآن، یہ ہے قرآن کہ جو مثلا مضبوط راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، کہ عظمت کو ذکر کریں قربت کے ذریعے، یا عظمت کو بعد کے ذریعے سے بھی ذکر کرتے ہیں، وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. خوب کبھی کبھار برعکس التحقیر بالقرب، قرب کے ذریعے سے تحقیر کو بھی بیان کرتے ہیں. هل ھذا الا بشر مثلکم، کیا یہ ہے تم جیسا بشر؟ درست ہے. یا بعد کے ذریعے سے بھی فذلک الذی یدع الیتیم، خوب وہ ہے کہ جو ان یتیموں کو چھوڑتا ہے. کہ دیکھیں یہ عظمت، بعد، قرب کے ذریعے سے یا تحقیر، یہ سارے کس سے پتہ چلیں گے؟ یہ پتہ چلے گا خود اس سیاق سے. خوب اظہار الاستغراب، خوب عجیب و غریب اس چیز کے اظہار کے لیے. مثلا کہتے ہیں کہ یہ ابن راوندی کے اشعار ہیں کہ اس کے بارے میں قصے بھی بڑے عجیب و غریب ہیں. کم آکلن آکلن اعیت مذاہبو وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا ھذا الذی ترک الاوہام حائرا وسیر العالم عالما نہریر زندیقا. کہتے ہیں کم آکلن آکلن اعیت مذاہبو، یعنی کتنے میں نے ایسے عقلاء دیکھے کہ ان کے مختلف طرق اور راہ اور رستوں نے اس کو کیا کر دیا؟ عاجز کر دیا. اور بہت سارے جاہل کہ جن کو ہم نے دیکھا کہ بڑے پیسے والے ہیں، مرزوق ہے. ھذا الذی، یہ وہ چیز ہے کہ ترک الاوہام حائرا، جس نے اوہام کو قرار، ترک یعنی سیرہ، اوہام کو قرار دیا ہے کہ وہ اضطراب کی کیفیت میں ہوں. وسیر العالم عالما نہریر زندیقا، عالم نہریر کو کیا کر دیا انہوں نے؟ زندیق بنا دیا. کہ بھئی یہ کیا، اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ کیا ہے عقلاء کو دیکھا، وہ بیچارے مثلا ایسے بھوک اور پتہ نہیں کس کس چیز میں وہ ہے، لیکن دوسری طرف سے بہت سارے جہلاء کو دیکھا اتنے زیادہ امیر ہیں. تو ان چیزوں نے ان کو پریشان کر دیا. خوب پانچواں کمال العنایت بتمییز ہی اکمل تمییز، باقاعدہ بالکل مشخص کر کے روشن ہو جائے. اس کے لیے بھی آتا ہے جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں نا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، کہ پڑھتے رہتے ہیں کمال تمییز کے لیے کہ کوئی شک کو ریب نہ ہو. کہتے ہیں کہ باقاعدہ جب اعلان جو کیا نا امیر المؤمنین کو، رسول اللہ نے باقاعدہ اٹھایا کہ امیر المؤمنین کے پاؤں رسول اللہ کے گھٹنوں تک آ گئے. اس طریقے سے دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ باقاعدہ بالکل روشن اور واضح ہو جائے. یا ادھر کا قول الفرزدق فی علی ابن الحسین زین العابدین، کہ مشہور قصہ وہ ہشام ابن عبد الملک والا، کہ دیکھے دیکھا کہ بہت زیادہ ازدحام تھا، وہ آگے نہیں جا پا رہا تھا. تو جیسے ہی امام سجاد علیہ السلام آئے تو لوگوں نے راستہ بالکل کھول دیا. تو کسی شامی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ لا عارف ہو، بغضن یہ کہہ رہا تھا نا مجھے نہیں پتا. خوب ایسے میں فرزدق نے وہ دیگے تاریخی قصیدہ کہا کہ انہوں نے پہلا شعر نہیں لکھا کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یا سائلی این حل الجود والکرم اندی بیان اذا طلابہ قدمو ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم ھذا التقی النقی الطاہر العلم ھذا الذی احمد المختار والدہ صلی علیہ الہی ما جرى القلم. کہ دیکھئے باقاعدہ ہاذا جو یہاں پر ہے بالکل کامل طریقے سے تمییز دینے کے لیے، بالکل روشن کرنے کے لیے. ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، وطأتہ یعنی موضع قدم، نقش پا. یہ وہ ہے کہ جس کو بطحا مکہ اس کے نقش پا کو جانتا ہے. والبیت تعرف کعبۃ اللہ سے جانتا ہے. والحل والحرم،
ہل و حرم، مسجد حرام و باہر سب اس کو جانتے ہیں. ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، کہ جو خدا کے جتنے بھی سارے کے سارے بندے ہیں ان میں سب سے جو افضل ہو یہ اس کا بیٹا ہے. ھذا التقی النقی الطاہر العلم، یہ تقی ہے، نقی ہے، پاک ہے، علم ہے، نشانی ہے. ھذا الذی احمد المختار والدہ، یہ وہ ہے کہ احمد مختار جس کے والد ہیں. کہ صلی علیہ الہی ما جر القلم، کہ دیکھے خدا کی میرے رب کی اس پر رحمت ہو، ما جر القلم، کہ جب تک یہ قلم جاری ہے. درست ہے کہ بہرحال یہ شعر پھر بھی آگے ہے کہ نیچے یہاں پر دیا ہوا ہے کہ اس کو آپ خود پڑھیے گا اور کوشش کریں کہ اس کی لغات کو بھی حل کریں. کہ لو یعلم الرکن من قد جاء یلسمہ لخر یلسم منہ ما وطئ القدم. بہرحال مزیدار ہے. خوب یہ ہو گیا 5. 6 التعریض بغباوت المخاطب، کبھی کبھار اس نقطے کو بیان کرنا کہ یہ جو ہمارا مخاطب ہے یہ بیچارہ بالکل غبی ہے، اس کو بات ہی نہیں سمجھ میں آتی. اس اعتبار سے بھی اس میں اشارہ کے ذریعے سے لاتے ہیں غباوت سامع کو بیان کرنے کے لیے. خوب حتیٰ کہ انہو لا یفہم غیر المحسوس، کیونکہ اس میں اشارہ کیا آتا ہے، اس کے لیے آتا ہے نا ایک شیء محسوس جو سامنے ہو. تو اب اس میں اشارہ لا کر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. کہہ رہا اولئک، یہاں پر کہنا چاہیے تھا کہ ہم ہونا چاہیے نا کہ یہ ہے میرے آبا، کہتا ہم اپنے بارے میں کہتا، لیکن یہاں پر کیا ہے، اولئک آبائی، یہ میرے آبا و اجداد ہیں. فجئنی بمثلہم، ان کی طرح کوئی لا کر دکھا. اذا جمعتنا، المجامع اس کا فاعل ہے، اذا جمعتنا یعنی المجامع یا جریر. درست ہے. 7 التنبیہ علی ان المشار الیہ، کہ المعقب باوصاف جدیر لاجل تلک الاوصاف بما یذکر بعد اسم الاشارہ. اس کو سمجھے، 4 چیزیں ہیں. مشار الیہ ذکر ہو، یعنی اسم اشارہ کے بعد مشار الیہ ذکر ہو، پھر مشار الیہ کے اوصاف کا ذکر ہو، پھر اس کے بعد اسم اشارہ آئے، پھر خبر اس اسم اشارہ کی ایسی ہو کہ جو ان اوصاف کے اعتبار سے ہے. یہ 4 چیزیں ہیں. التنبیہ، خبردار کرنا، علی ان المشار الیہ، یہ جو مشار الیہ کے المعقب باوصاف، مشار الیہ اس کے بعد اوصاف ہے، یہ مشار الیہ جدیرن، سزاوار ہے، سزاوار ہے اس خبر کا جو بعد میں آ رہی ہے، اس خبر کا سزاوار ہے. کیوں؟ لأجل تلک الاوصاف، ان اوصاف کی وجہ سے. جدیر بما یذکر بعد اسم الاشارہ، اسم اشارہ کے بعد جو خبر آ رہی ہے ان اوصاف کی وجہ سے وہ اس کی لیاقت رکھتا ہے. دیکھیں کقولہ تعالی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. درست ہے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقی جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس سے مثلا انفاق کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر کہ جو آپ کی طرف نازل ہوا. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ایقان اور یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، مشار الیہ کو ذکر کیا، اوصاف کو ذکر کیا، اب اس میں اشارہ کو ذکر کیا. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، مستحق ہے، علی ھدی من ربہم، کہ ان کے پاس اپنے رب کی جانب سے ہدایت ہو. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو استحقاق رکھتے ہیں
فلاح کا کہ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ ذَكَرَ الْمُتَّقِينَ، متقین کو ذکر کیا، مشار الیہ ہیں یہ، وَأَوْصَافَهُمْ، اور ان کے اوصاف کو ذکر کیا، مِنَ الْإِيمَانِ بِالْغَيْبِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهِمَا، غیب پر ایمان رکھتے، نماز کو قائم کرتے، ان کے علاوہ اور اوصاف کو، درست ہے، مشار الیہ، پھر اوصاف، ثم اتی بالمسند الیہ، پھر مسند الیہ کو لایا گیا، اولئک کو، ثم اتی بالمسند الیہ اسم اشارۃ، کہ تنبیہا علی ان المشار الیہم جدیرون من اجل تلک الخصال، حالا مشار الیہ سزاوار ہیں ان صفتوں کی وجہ سے کہ بِأَن يَفُوزُوا بِالْهِدَایَةِ عاجلاً، دنیا میں ان کو اپنی رب کی جانب سے ہدایت ملے، والفلاح عاجلاً، اور آخرت میں ان کو فلاح اور کامیابی ہو، یعنی جنت وغیرہ میں جائیں۔ وَكَثِيرًا مَا يُشَارُ إِلَى الْقَرِيبِ، کہ غیر المشاہد یا غیر المشاہد دونوں درست ہیں، بِإِشَارَةِ الْبَعِيد تنزیلا للبعد عن العیان منزلۃ البعد عن المکان، کبھی کبھار قریب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، درست ہے، حالا غیر المشاہد، قریب ہے لیکن دکھ نہیں رہا، بِإِشَارَةِ البعید، دور والا اشارہ، کیوں؟ اس لیے کہ تنزیلا للبعد عن العیان، جو آنکھوں سے اوجھل ہے اس کو نازل منزل قرار دیا جائے، کس کے؟ منزلۃ البعد عن المکان، کانہ مکانی اعتبار سے اس کے اندر بعد پایا جاتا ہے، جیسے ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، خب حالانکہ ہونا چاہیے یہ تعویل ہے جو انہوں نے پورا حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو بتایا، کہ وہ ان تینوں اپنے کاموں کی علت کو بیان کیا نا، کہ کشتی میں سوراخ کیوں کیا، بچے کو کیوں قتل کیا، بغیر جو ہے وہ کیا ہے مزدوری کے دیوار کو کیوں کھڑا کیا، سب اس کی تعویل کو بتایا، تو کہا ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اب بالکل یہ تعویل قریب ہے لیکن بہرحال آنکھوں کے سامنے دکھ تو نہیں رہی، جوہر کی شکل میں تو نہیں ہے کہ ایک شے مجسم ہو، لیکن قریب ہے، لیکن اس کو نازل منزل ہے کیونکہ آنکھوں کے سامنے اوجھل ہے، تو اس کو نازل منزل ہے بعد مکانی قرار دے کر ذالکہ کو استعمال کیا۔ خب یہ ہو گیا اس میں اشارہ کی شکل میں جو لایا جاتا ہے۔ خوب ابھی بحث ہے دیگے موصول کی شکل میں کیوں معرفہ لاتے، ال کی شکل میں، بہرحال ابھی مباحث ہیں کہ جلسہ آئندہ میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ